کیس بنا کے کہ پاکستانیوں کا اربوں روپیہ دوسرے ملکوں میں ہم پاکستان لے کے آئیں گے، 5 ججوں نے مل کے کروڑوں روپیہ لگا کے، آج تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں اربوں روپیہ لگا کے اینڈ پہ ایک اقامہ نکالا. وہ بھی بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ کا. لیکن اب خاص طور پر چونکہ ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا کے اندر چل رہا ہے. پازیٹیو، وہ تو اسے پازیٹیو ہی سمجھتے ہیں. دوسری طرف خان صاحب کی مس ہینڈلنگ یہ ہے کہ وہ پہلے تو انجوائے کرتے رہے اس پورے معاملے کو. انہیں سب لوگوں نے کہا کہ آپ اسے کنڈیم کریں، یہ کیا حرکت کی ہے آپ کے لوگوں نے. تو وہ آگے سے ہی کہتے رہے کہ بھائی جب مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے تو ہوگا. حتیٰ کہ خود ان کے جو قریبی دوست ہیں، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب آپ کنڈیم کریں اسے. خان صاحب نے اس وقت بھی کنڈیم نہیں کیا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے، انہوں نے پھر طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اب خان صاحب کو سبق سکھانا ہے. اس کا آغاز خان صاحب کی غلطیوں سے ہوا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے انہوں نے صحافیوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ اس وقت کر دیتے نا تو یہ اتنا بڑے لیول کا کریک ڈاؤن نہ ہوتا. لیکن اب میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دیر آئے درست آئے، یہ بہت دیر سے آ گئے. تو چلیں شکر ہے فی الوقت ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بھی کم از کم تھوڑا مرہم تو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو کہہ رہے تھے کہ یار ایک پولیٹیکل لیڈر کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرے. اس کا کام ہے کہ وہ اعلانیہ آ کے اسے کنڈیم کرے کہ یہ کام غلط ہوا ہے. لیکن اب جو کچھ میں دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جب الیکشن ہوں گے تو خان صاحب تو دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ہٹانے والے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ اس دفعہ تو اسے نہیں لے کے آتے. تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو سمجھ نہیں ہے. میرے خیال وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہوگی. اس وقت دیکھیں خان صاحب کا گراف انہوں نے آسمان سے زمین پہ گرا دیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور خود ان کا ہے، خان صاحب کا. جو کچھ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہوا اور پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، 2 ہفتوں میں تو ذرا زیادہ ہو گیا. ہم اس وقت بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہے تھے کہ آپ اتنے ایکسٹریم رویے اختیار نہ کریں ورنہ اس کا انجام برا ہوگا. اور وہ ہم نے دیکھا کہ اب بالکل ساری جماعتوں نے مل کے، سارے ریاستی ادارے مل کے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے یا قابو میں لانا ہے. اور مجھے حیرانگی ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور اب ایک ایک کر کے آ کے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں، یہ لوگ آپ کو ساری پارٹیوں میں نظر آئیں گے اکا دکا کے سوا. تو اب ان کو کہیں اور ہڈی ملے گی، یہ وہاں چلے جائیں گے. اور یہی بات جب ہم خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو نہ لیں اپنی جماعت میں، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. میرے خیال ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سب مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ فوج کے ساتھ، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ اگر فوج کے خلاف بیانیے کی بات کی جائے تو خان صاحب کے صرف بیانات اب تو سخت نہیں آئے ہیں، وہ تو پچھلے 1 سال سے ہاتھ دھو کر فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس میں سے میجورٹی باتیں تو درست تھی، لیکن کچھ باتیں انہوں نے بہت آگے جا کر ایک ریڈ لائن کو کراس کیا، جو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرتا تھا. تو اس وقت تو کسی کے اندر کوئی فوج کی محبت نہیں جاگی تھی، نہ کوئی پاکستانی عوام کی محبت جاگی تھی. یہ اچانک سے محبت جاگی ہے. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں بعد، یہ آپ کو دوسری پارٹیوں میں ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان پارٹیوں کو بھی خیال نہیں آئے گا کہ اس طرح کے فضلی بٹیروں کو ہم کیوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. یہ دنیا مکافات عمل ہے. دیکھیں مشرف نے کہا تھا میں نے بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. تو کیا دفن ہو گئی تھی؟ اسی نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے 30 دفعہ وزیر اعظم منتخب کر لیا. اسی بے نظیر کی جماعت کو ایک اور حکومت ملی.
تو اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کو ہٹا کے تو وہ کسی جماعت کو، پولیٹیکل جماعت کو ختم کر دیں گے، تو یہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جماعتیں ختم کرنے کی بجائے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے چاہیے پازیٹیو طریقے کے ساتھ. انہیں بتایا جائے کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ یوں ہے. خان صاحب کو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے، تکبر ہے، اور اتنا غصہ بھرا ہوا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالانکہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں. پالیٹکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا. تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے تھے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل تھی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی تھی کہ اپنے مخالفین کو آپ نے ملیا میٹ کرنا ہے. جن مخالفین کے ساتھ آپ دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے، یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا نا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے، اور یہ ایک سرکل چلتا رہے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ سارے مل بیٹھ کے، اب خان صاحب کی جو کمر ہے وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے اور ان کا وہ سریا نکلا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پہلے تو وہ کہتے تھے میں صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اب وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے اتنے عرصے کی محنت رنگ لائی ہے، تو اب ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سکون سے حل کریں. اور میرا خیال ہے اس وقت وہ جتنے ڈیفینسو موڈ میں ہیں نا، وہ اکتوبر میں الیکشنز پہ یہ تیار ہو جائیں گے. وہ تو اس پہ بھی اب خوش ہوں گے کہ اکتوبر میں ہی الیکشن مل جائے، کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ اکتوبر سے بھی کوئی آگے کی کوئی گیم چلنے جا رہی ہے. تو اس پہ بھی وہ راضی ہو جائیں گے. اب تو ان کے اپنے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ کہا کہ جی 9 مئی کو غلط ہوا اور خان صاحب کو اس وقت جو ڈیٹ ملتی تھی وہ لے لینی چاہیے تھی، یہ معاملات اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اب ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ جو لوگ جماعتیں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، خواہ وہ 2017-18 میں نون لیگ کو چھوڑ کر گئے یا آج پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا، آپ جماعت کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارا اس جماعت کے اس معاملے میں یہ اختلاف ہے، تو یہ اختلاف تو اس جماعت کے اندر بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے. جماعت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہاں کون سے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جماعت کسی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خصوصاً جب جماعت میں برا وقت ہو اس وقت تو وہ جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر تو یقیناً آپ کو کسی نے ہڈی ڈالی ہے. ہاں، جب اچھا وقت ہے اس وقت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بجٹ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو پوسٹیں مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانی قوم کے اوپر، جب تک یہ وزیر ہیلتھ تھے، جی ہاں، ان کی جو کارستانیوں کی لسٹ ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. آج معصوم سی شکل بنا کے یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو پڑھ کے جیل میں ڈالنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اپنا آپ بچا رہا ہے کہ یار میں جماعت چھوڑتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میں نے چوریاں کی ہیں نا اس قوم کے ساتھ، اور اس میں خان صاحب بھی مجرم ہے کیونکہ ان کے انڈر تھا یہ، وہ چوریاں معاف کر دو میری. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پی ٹی اے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ جب ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ ان کے ساتھ بھی سارے چور کٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی یہ بات. پھر جہانگیر ترین صاحب جب چھوڑ گئے تو آپ نے کہا ہاں اب چور ہو گیا، یہ چھوڑ گیا. جب تک اندر تھا پھر بالکل ٹھیک تھا. فواد چودھری صاحب دیکھ لیں، جنہوں نے مسلسل عمران خان صاحب کو ٹیون کر کے اور یہ وہ بندہ ہے جو خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہے پوری زندگی، اور یہ وہ ڈیموکریٹک بیانیاں لانچ کر کے اینڈ پہ دیکھ لیں وہ کیا ہوا ہے. اب وہ یعنی وہ بیانات جس قسم کے دے رہا ہے، کچھ عرصے بعد شاید آپ کو یہ بھی خبر ملے کہ اس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. ویسے اس نے مورلی تو چھوڑ دی ہے جو کچھ اس نے بیان دیے ہیں. تو جب بھی کسی پہ برا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود اس کے سارے وہ بیانیے، وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں میں اس لیے اپنے پلیٹ فارم سے کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست اور مذہب اس طرح جڑی ہوئی ہے، اور خصوصاً ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ تو
خان صاحب کی وجہ سے پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ ہوئی، اور خان صاحب نے جو مذہبی ٹچ دیا ہے اور جو مذہبی تڑکا لگایا ہے اپنی سیاست کو، اس کی وجہ سے ہمارے بھی جو ٹین ایجرز بچے ہیں نا، وہ بھی مطلب ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان کو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر دیکھیں، اور انہیں کوئی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے آئیڈیل نہ آپ سمجھا کریں کہ یہ لوگ کوئی مذہبی پیشوا ہیں، کوئی آپ کو کوئی ایسا حکمران ملنے والا ہے، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے بھی، کہ معاملات کو پازیٹیولی لے کر چلیں. صرف جو سرغنہ ہیں بڑے انہیں سزائیں دیں. جو چھوٹے بچے ہیں، کوئی مور چوری کر کے نکلا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نکلا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنا سارا ہی ہوتا ہے جی انقلاب. یہ بڑا مشکل کام ہے. پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا.